اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 15 تک تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے غلطیوں کی کریکشن بھی کریں گے، کیونکہ پچھلی 4 کلاسز میں ہم نے 12 آیات تک یعنی 12 آیات تک اس سورت کو حفظ کیا ہے۔ اور اگر آپ میں سے کسی نے پچھلے 4 لیکچرز نہیں دیکھے، وہ آئی کے اس بٹن کو کلک کر کے باقی 4 لیکچر بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو چلیے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ وَأَسِرُّوا، یہاں پر را جو ہے وہ مشدد ہے، اور بہت سے لوگوں کی مسٹیک یہ ہو جاتی ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، را کو سختی سے نہیں پڑھتے، را کو ہم نے سین کے ساتھ سختی سے ملا کر پڑھنا ہے، اور پھر را کو ایک الف کے برابر لمبا بھی کرنا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ واو مدہ بھی ہے۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَأَسِرُّوا، اور نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ ہے قَوْلَكُمْ، یہاں پر جو ہے قولکم نہیں ہے، قاف کے اوپر زبر ہے اور اس کے آگے ہے واو لین، کیونکہ واو ساکن سے پہلے جب زبر ہوتا ہے تو واو لین ہوتا ہے، اس کو ہم نے قَوْلَكُمْ ایسے پڑھنا ہے۔ اَوِجْهَرُوا، اس ورڈ میں آپ دیکھیے گا واو کے بعد الف ہے، بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس الف کا کیا کیا جائے، یہ کیوں ہے یہاں پر؟ تو یہ خالی الف ہے، کوئی بھی خالی، جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی خالی حرف آ گیا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں ساکن سے پہلے خالی حرف ہے، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، جیم ساکن ہے، اس کو ہم نے واو کی زیر کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اویج، اور جیم پر قلقلہ بھی کریں گے، یہ پڑھا جائے گا اویجہروا بہ۔ اچھا ادھر دیکھیے گا ہا کے نیچے جو ہے کھڑی زیر ہے، اور بہت سے لوگ جب یہاں پر وقف کرتے ہیں بھی ہی ایسے ہی وقف کرتے ہیں، جب بھی ہا کا وقف آتا ہے، ہا پر ہم آ کر رکتے ہیں تو ہم نے ہا کو سائلنٹ کرنا ہوتا ہے، ہا کو ساکن کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم نے ہا کو ساکن کرنا ہے، اس کی کھڑی زیر کو نہیں پڑھنا، تو یہ پڑھا جائے گا اویجہروا بہ۔ اس کے آگے آپ کو تو کا وقف نظر آ رہا ہے، یعنی کہ یہ جو توئیں کا وقف ہے، یہاں پر وقف کی علامت ہے، یہاں ہم رک سکتے ہیں اور ہمیں یہاں رکنے کی پرمیشن ہے۔ اس کو پھر سے پڑھتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ۔ اتنی آیت کو پہلے آپ کم از کم 10 ٹائم ریپیٹ کیا کریں، تو یہ جو ہے اس طرح بہت آسان طریقہ ہے، جتنے زیادہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے آپ کو اتنا اچھا یہ جو ہے سبق یاد ہو جائے گا اور کبھی بھولے گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اِنَّهُ عَلِیمٌ، یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد میم آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میم یہاں پر کیوں ہے؟ جب بھی تنوین کے بعد با آئے یا پھر نون ساکن کے بعد با آئے تو ہم اس کی جگہ یعنی تنوین کی جگہ میم کو دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ تنوین کے بعد بذات کا با ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پر تنوین کی آواز کو غائب کرنا ہے اور اس کی جگہ میم کی آواز آئے گی، اور یہاں پر ہوگا اقلاب کا فائدہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ پڑھا جائے گا علیم، میم کو ہم نے میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، من، نون کی آواز نہیں آئے گی۔
إنه عليم بذات الصدور. تا کو صاد مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور صاد کو موٹا بھی کر کے پڑھنا ہے. صدور. ایک بار اس کو پھر سے پڑھتے ہیں. إنه عليم بذات الصدور. نیکسٹ چلتے ہیں. ألا يعلم من خلق. یہاں پر آپ دیکھیے گا من، بہت سے لوگ یہاں پر من خلق غنہ کرتے ہیں. یہاں پر غنہ ہرگز مت کریے گا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی جب آتا ہے تو ہم غنہ نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے غنہ نہیں کرنا، یہاں پر بس آپ نے نون کی آواز پر آ کر رکنا ہے اور فوراً آگے چلے جانا ہے، یعنی کہ اظہار کرنا ہے. یہاں پر یہ پڑھا جائے گا ألا يعلم من خلق. قاف پر ہم جب رکے ہیں، قاف کو ہم نے ساکن کیا ہے تو قاف پر قلقلہ بھی لازمی کریے گا. اور یہ بھی قا کا وقف ہے، یہاں پر بھی ہم رک سکتے ہیں. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. واو کو جو ہے الگ نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے سیکنڈ لام کے ساتھ ملانا ہے. اس سے پہلے الف اور لام دونوں خالی لیٹر ہیں، ان کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، وہ نہیں پڑھے جائیں گے. یہ پڑھا جائے گا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. اچھا ایک چیز اور، اس آیت کے اوپر دیکھیے آپ کو عین نظر آ رہا ہے. بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں جب ایک ہی لائن میں دو آیات آ جاتی ہیں تو ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ رکوع والی آیت کون سی ہے. فار ایگزامپل یہ قا کا وقف ہے، قا کے وقف کی جگہ اگر آیت ہوتی، سرکل والی آیت ہوتی، تو بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ خلق پر ہم رکوع کریں یا خبیر پر رکوع کریں. تو رکوع والے آیت کی نشانی یہ ہے کہ اس آیت کے اوپر عین ہوگا. عین جو ہے یہ رکوع کی علامت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر ہمارا رکوع ہو رہا ہے، پہلا رکوع ہو رہا ہے اس صورت کا. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی آپ کو؟ نیکسٹ چلتے ہیں. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا. هُوَ الَّذِي، ذال سافٹ لیٹر ہے، اس کو نرمی سے پڑھیے گا. جعل، عین کی آواز کو پرومیننٹ کرنا ہے، حلق سے اس کی ادائیگی ہوگی، درمیان والے حلق سے. لَكُمُ الْأَرْضَ، موت کو موٹا کر کے پڑھیے گا. اور آپ دیکھیے گا میں نے یہاں پر ذلولا ایسے پڑھا ہے، جبکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر لام کے اوپر دو زبر ہیں اور یہ لکھا ہوا ہے ذلولا. لیکن میں نے ذلولا کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ میں نے یہاں پر وقف کیا ہے. اگر آپ کا سانس چھوٹا ہے، آپ زیادہ آگے تک نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ ایسی جگہ پر وقف کر رہے ہیں جہاں پر آخری حرف کے اوپر دو زبر آ رہی ہے، تو آپ نے آخری حرف کے اوپر جب دو زبر ہوگی تو اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے وقف کرنا ہے. کلیئر ہو گیا؟ لیکن یہاں پر فائنلی کوئی بھی وقف نہیں ہے. ہمیں اس آیت کو، ہمیں اس ورڈ کو پیچھے سے ملا کر پڑھ کر لانا ہوگا. ذَلُولًا فَامْشُوا فِي. فَامْشُوا جو ہے یہاں پر آپ دیکھیے گا فا کے ساتھ الف ہے، اس الف کو نہیں پڑھنا. بہت سے لوگ کرتے ہیں فامشو، کیونکہ میم ساکن ہے، اس کو ہم کس سے پڑھیں گے پھر ملا کر؟ تو اس کو ہم نے فا کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ. اچھا بہت سے لوگ جو ہیں من رزق، یہاں پر من رزق پڑھتے ہیں. جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد دو حروف لام اور را، یہ دو حروف جب بھی آتے ہیں ہم نے اس کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. یہاں پر غنہ بالکل بھی نہیں کرنا، یہاں صرف ادغام ہوگا، وہ بھی بغیر غننے کے. ٹھیک ہے؟ یہ پڑھا جائے گا میر، میم را زیر میر، را زا زیر رز، مرز.
اوکے جی. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے گا ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے. جب ہم نے یہاں وقف کرنا ہے تو ہا کو ساکن کرنا ہے، ہا سائلنٹ ہو جائے گی. یہ پڑھا جائے گا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. نون مشدد ہے، اس پر غنہ لازمی کریے گا. اور ایک غلطی جو ہے یہاں پر میجورٹی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی دو حروفوں پر اکٹھے پیش آ جاتے ہیں تو ایک پر لازمی وہ جو ہے زبر لگا دیتے ہیں، نشور. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. نون کے اوپر پیش ہے تو ہم نے نون کے اوپر بھی پیش ہی پڑھنا ہے. تو یہ پڑھا جائے گا نشور. کلیئر ہو گیا؟ ان آیات کو ہم ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دہرائیے گا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. صدق اللہ العظیم. معذرت آپ لوگوں سے گلے کی خرابی کی وجہ سے اگر تلاوت میں کچھ آپ کو آواز میں کچھ ڈسٹربنس ہو تو اس کے لیے پلیز معذرت. ٹھیک ہے جی، اس کی بہت زیادہ پریکٹس کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.